بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 19 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 12 ستمبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور ہم۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل اور جامع نمونہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہی اصل کامیابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم نبی کی اتباع کن چیزوں میں کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ان کی اقتداء کرنی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو، جیسے عبادت میں اقتداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے۔ اس تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت ہے۔ جیسے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جس شوق سے، جس انداز سے نماز پڑھتے تھے، اس کی کوئی جھلک ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رمضان کے روزے رکھے بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا۔ ہمیں بھی اس سلسلے میں آپ کی پیروی کرنی چاہیے اور رمضان کے ساتھ دوسرے دنوں میں بھی کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخاوت میں سب سے آگے رہے۔ تو ہمیں بھی زکوٰۃ و صدقات میں آگے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ہے، استغفار ہے، دیگر عبادتیں ہیں، اس میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے اور اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اخلاق و کردار کی اقتداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم سے نوازا تھا، آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے، کوئی ایسی اخلاقی خوبی نہ تھی جو آپ میں نہ ہو اور جس میں آپ فائز کمال پر فائز نہ ہو۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے اخلاق کی کوئی تو جھلک ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے صادق و امین کہا جاتا تھا۔ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان یا فائدہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ مکہ میں کفار نے ظلم کیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سب کو معاف کر دیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر ہم انتقام لینے لگتے ہیں، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہمیں ان پہلوؤں پر بہت زیادہ غور کرنے کی اور اس پر جم جانے کی اقتداء کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انصاف یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس پر بھی وہی سزا ہوگی جو دوسروں پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کیا، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ آج ہم دوسروں کا حق مارتے اور ناانصافی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غرور و تکبر نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، حاکم و بادشاہ بھی تھے۔ آج ہم کو ذرا سا علم آ جائے، ذرا سا پیسہ آ جائے، تو کوئی عہدہ مل جائے تو ہمارے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اخلاقی برائی ہے۔ اس پہلو سے بھی ہمیں آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے اخلاقی پہلو ہیں جنہیں ہمیں تو ہر پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کی ضرورت ہے۔ جیسے اسلام صرف عبادت تک تو محدود ہے نہیں بلکہ دنیاوی معاملات بھی ہے اور وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جیسے کاروبار ہے، معاہدے ہیں دیگر، یا کوئی امانت داری کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، ہمیشہ دیانت داری اور ایمانداری کو شعار بنایا، دھوکہ دہی، جھوٹ، ملاوٹ سے پرہیز کیا اور سختی سے منع بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وعدے اور معاہدے کو پورا کرتے تھے، چاہے مدینے کا میثاق ہو یا دشمن کے ساتھ صلح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی امانتیں دے کے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو صحیح سلامت واپس کرتے تھے۔ اسی طرح معاشرتی تعلقات میں، سماجی تعلقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی بہت ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے سماجی ہو یا گھریلو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کی کیا حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود کو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر زور دیا، قطع تعلق سے منع فرمایا۔ اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ساتھ ملا کر دکھائیں۔ آپ نے اپنی ازواج، اپنی اولاد، اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کا بھی صحیح طریقہ سکھایا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی سماجی گھریلو زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ٹھیک کریں، یہی ہمارے ربیع الاول کا پیغام بھی ہے۔ دوسرا مضمون ہے کہ ایک کامل اور ہماگیر اسوہ حسنہ۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بندہ خدا دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی عبادت، خشیت، توکل، صبر، شکر کا آئینہ نظر آتی ہے، اور راتوں کو آپ اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری، دعا و مناجات میں مشغول رہتے، دن میں دعوت و تبلیغ میں اور دین کو بہلانے کی مصروفیتوں میں لگے رہتے۔ یہی ایک آئیڈیل شخصیت کی پہچان ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت بے مثال ہے۔ طائف کی سنگباری ہو یا مکے کی سختیاں، آپ نے نہ بددعا کی، نہ تھکے، نرمی اور حکمت کے ساتھ توحید کی صدا بلند کرتے رہے۔ دشمنوں نے اذیتیں دی، لیکن آپ نے انہی دشمنوں کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ بطور رہنما اور قائد، لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ مشاورت، شجاعت، تدبیر، عدل آپ کی قیادت کی بنیادی اصول تھے۔ میدان بدر یا صلح حدیبیہ، ہر موقع پر آپ کی حکمت عملی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اعتماد و حوصلہ بخشا اور کامیابی کی راہیں کھولی۔ گھریلو زندگی میں بطور والد و شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کا ایسا انداز اختیار کیا کہ اس کی وجہ سے گھریلو زندگی سکون و اطمینان کا گہوارہ بن گئی۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور تربیت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نصیحت و خیرخواہی کا حق ادا کیا بلکہ اپنی زندگی کو ایک عملی درس گاہ بنا دیا۔ آپ کے ہر عمل، ہر قول میں امت کے لیے تعلیم و تربیت موجود ہے۔ بطور حاکم و قاضی یعنی جج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف میں بے نظیر و بے مثال تھے۔ فیصلوں میں نہ قبیلہ دیکھا، نہ رشتہ داری، بلکہ اللہ کا حکم اور انصاف دیکھا۔ اس سلسلے میں آپ کے نزدیک دوست و دشمن سب برابر تھے۔ اپنے دوست و احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار، خیرخواہی، حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی کہ غیر مسلم پڑوسی بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ تجارت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت، سچائی کے اصولوں کو زندہ کیا۔ جوانی کے دور میں تجارت کرتے وقت بھی آپ کا لقب الصادق الامین مشہور ہو گیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایسا ہماگیر آئینہ ہے جس میں انسان اپنی ہر حیثیت، ہر کردار کی جھلک دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ بندہ ہو یا والد، چاہے وہ رہنما ہو یا قاضی، تاجر ہو یا معلم۔ ہر حال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس کے لیے رہنمائی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی پاکیزہ زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامل اور ہماگیر اسوہ حسنہ قرار دیا۔ تیسرا مضمون ہے دستک، یا آپ کو بھی لوگ غلط نہ ہونے کے باوجود غلط سمجھتے ہیں۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غلطی کر کے غلط ثابت ہو جانا آسان ہے، مگر صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا اصل میں ایک ایگزام ہال ہے، ایک امتحان گاہ۔ یہاں کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لوگوں کو کھٹکتی ہے، کبھی آپ کی خاموشی کو بھی جرم بنا دیا جاتا ہے۔ آپ چاہے جتنے صاف دل ہوں، جتنے سچے ہوں، پھر بھی کچھ لوگ آپ کو اپنی نظر کے ترازو میں تول کر غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب آئیے ہم انبیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی دیکھتے ہیں تاکہ ان کے حالات سے حوصلہ مل سکے اور مایوسی اور افسوس کی کیفیت سے باہر نکلا جا سکے۔ ظاہر ہے یہ حضرات سراپا رحمت تھے جن کی ایک ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، مگر پھر بھی لوگوں نے ان پر الزامات لگائے۔ کسی نے کہا یہ جادوگر ہیں، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کہا کہ دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے دین پھیلانے کا ناٹک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کے حکم پر کھڑے تھے۔ جب اللہ کے نیک لوگوں کو غلط سمجھا گیا
تو ہم کون ہیں کہ لوگ ہمیں ہمیشہ درست مانیں؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تحقیق کر کے حقیقت دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے، بلکہ وہ اپنے مرضی اور خواہش کی عینک سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ حسد، تعصب، بدگمانی، غلط فہمی، نفرت کی دھن ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سچائی سامنے موجود ہوتی ہے مگر وہ اسے ماننے کو تیار نہیں، سامنے جا کر بات کر کے معاملہ کلیئر کرنے کو تیار نہیں۔ یہیں سے الزام اور بدگمانی کے تیر نکلتے ہیں جو دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص سچے انسان کے پاس کیا راستہ ہے سوائے اس کے کہ صرف اور صرف اپنی نیت کی صفائی اور اللہ کی رضا پر توجہ دی جائے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا مقصد غلط نہیں ہے، تو لوگوں کی باتیں محض ایک دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی انسانوں کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کے یہاں سرخرو ہونے میں ہے۔ آج اگر دنیا آپ کو غلط سمجھ رہی ہے تو کل یہی دنیا آپ کے اخلاص کی گواہی دے گی۔ سچائی کو وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ جھوٹ وقتی ہے، سچ دائمی ہے۔ ایسے موقع پر سب سے قیمتی ہتھیار صبر اور خاموشی ہے۔ جواب دینا آسان ہے مگر برداشت اور خاموشی ہی اصل قوت ہے۔ یہ خاموشی ہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر سچائی کا اعلان کرتی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کے القاب یا دنیاوی مقام کو نہیں یاد کریں گے بلکہ وہ آپ کے خلوص کو یاد کریں گے، آپ کے بے لوث محبت کو یاد کریں گے، آپ کی کمی کو دل سے محسوس کریں گے۔ آپ کے جانے کا افسوس ان کی آنکھوں میں آنسو بن کر اترے گا۔ لہذا اگر آپ کو بھی لوگ غلط نہ ہونے کے باوجود غلط سمجھتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی سچائی کا سفر ہے، یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں چاہے آپ کو قصوروار ٹھہرایا جائے لیکن اللہ کی عدالت میں فیصلہ صرف اور صرف سچائی کے حق پہ ہوگا۔ وہاں کوئی بدگمانی نہیں، وہاں صرف اخلاص بولے گا۔ وہاں کامیابی صرف انہی کے حصے میں آئے گی جو صبر کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسائل: اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو اگر فرض کی شروع کی 2 رکعت میں اور نفل کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور نہیں پڑھ پائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔